ایک رات مولانا جلال الدین رومی نے اپنے استاد حضرت شمس تبریزی کو اپنے گھر دعوت دی۔ مرشد شمس تشریف لے آئے۔ کھانے کے سب برتن تیار ہو گئے تو شمس نے رومی سے فرمایا، کیا تم مجھے پینے کے لیے شراب لا سکتے ہو؟ رومی یہ سن کر حیران رہ گیا، کیا استاد جی بھی شراب پیتے ہیں؟ شمس نے کہا، ہاں بالکل۔ رومی نے عرض کیا، مجھے معاف کیجیے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ شمس نے فرمایا، آپ جان گئے ہو، لہذا شراب لا دو۔ رومی بولے، اس وقت رات گئے کہاں سے لاؤں؟ شمس نے کہا، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ رومی نے کہا، میرے نوکروں کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے گی۔ شمس نے کہا، پھر خود ہی جا کر لے آؤ۔ رومی پریشان ہوئے، پورا شہر مجھے جانتا ہے، میں کیسے جا کر شراب خریدوں؟ شمس نے فرمایا، اگر تم واقعی میرے شاگرد ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں، ورنہ آج نہ میں کھاؤں گا، نہ بات کروں گا اور نہ سو سکوں گا۔ استاد کی محبت اور اطاعت میں رومی نے چادر اوڑھی، بوتل چھپائی اور عیسائیوں کے محلے کی طرف چل دیے۔ جب تک وہ راستے میں تھے کسی کو شک نہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ عیسائی محلے میں داخل ہوئے، لوگ حیران ہوئے اور ان کے پیچھے چلنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ رومی شراب خانے میں گئے اور بوتل خرید کر چادر کے نیچے چھپا لی۔ پھر وہ نکلے تو لوگ بھی زیادہ ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے مسجد تک پہنچ گئے۔ مسجد کے دروازے پر ایک شخص نے شور مچا دیا، اے لوگو، تمہارا امام شیخ جلال الدین رومی ابھی عیسائی محلے سے شراب خرید کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومی کی چادر ہٹا دی اور بوتل سب کے سامنے آ گئی۔ ہجوم نے غصے میں آ کر رومی کے منہ پر تھوکا، انہیں مارا، یہاں تک ان کی پگڑی بھی گر گئی۔ رومی خاموش رہے، انہوں نے اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ لوگ اور بھی یقین کر بیٹھے کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے رومی کو بری طرح مارا اور کچھ نے تو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ اسی وقت شمس تبریزی کی آواز بلند ہوئی، اے بے شرم لوگو، تم نے ایک عالم اور فقیہ پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا۔ جان لو کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ ایک شخص بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شراب خانے سے بوتل لائے ہیں۔ شمس نے بوتل کھولی اور کچھ قطرے لوگوں کے ہاتھ پر ڈالے تاکہ وہ سونگھ سکیں۔ سب حیران رہ گئے کہ واقعی یہ تو سرکہ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ شمس پہلے ہی شراب خانے گئے تھے اور دکاندار کو کہہ دیا تھا کہ اگر رومی بوتل لینے آئیں تو انہیں شراب کے بجائے سرکہ دیا جائے۔ اب لوگ اپنے سر پیٹنے لگے اور شرمندگی کے مارے رومی کے قدموں میں گر گئے۔ سب نے معافی مانگی اور ان کے ہاتھ چومے، پھر آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ رومی نے شمس سے عرض کیا، آج آپ نے مجھے کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میری عزت اور وقار میرے مریدوں کے سامنے خاک میں مل گئی۔ اس سب کا کیا مطلب تھا؟ شمس نے فرمایا، تاکہ تم سمجھ لو کہ لوگوں کی عزت اور شہرت محض ایک فریب ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کا احترام ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ تم نے